اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا واجب نمازوں کا وقت آنے سے پہلے اس کے لیے وضو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیے یہ ہے کہ جو ہماری عبادات ہیں اس میں اکثر عبادات کا وقت آ جانے سے پہلے انہیں ادا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب تک کہ خود عبادت کا وقت نہ آ جائے تب تک اسے ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کوئی قیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ مثلا ہم ایک عبادت کا مسئلہ دوسری عبادت کے اوپر اپلائی کر دیں۔ بعض عبادات میں اجازت ہے کہ وقت آنے سے پہلے بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور بعض عبادات میں بلکہ اکثر عبادات میں ہے کہ وقت جب تک نہ آئے تب تک اسے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا جیسے رمضان المبارک کے روزے ہیں، کہ کسی بھی عذر کی وجہ سے ہم شعبان میں نہیں رکھ سکتے، کہ ہمیں اس زمانے میں کوئی خاص مصروفیت ہے، اس زمانے میں ہمیں کوئی مثلا سفر درپیش ہے، کچھ عورتوں کے ماہانہ ایام ہیں مثلا، یا کوئی بھی عذر ایسا جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم روزے نہیں رکھ سکیں گے، تو ہم یا مثلا کسی کا کوئی آپریشن ہے اس دوران، تو یہ اس سے پہلے نہیں رکھے جا سکتے، مثلا شعبان میں یا کسی اور مہینوں میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے مثلا حج ہے، دیکھیے حج کے 3 مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں، شوال، ذی اور ذی الحجہ، یعنی حج کے جو 2 پارٹ ہوتے ہیں، عمرہ تمتع اور حج تمتع، تو عمرہ تمتع ان 3 مہینوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا شوال میں ہم نے عمرہ تمتع کر لیا، اس کے بعد مکے سے باہر نہیں جائیں، پھر جب ذی الحجہ آئے تو حج کا دوسرا پارٹ انجام دے لیں۔ تو حج کے جو مہینے ہیں یہ 3 مہینے ہیں، یعنی اکثر لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ حج تو صرف ذی الحجہ میں ہی ہوتا ہے، نہیں، حج کے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ اتنا پہلے بھی کر سکتے ہیں، جیسے شوال میں کر لیں، ذی القعدہ میں کر لیں، اور حج تمتع جو ہے وہ تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوگا، پھر میدانوں وغیرہ میں جو انسان جاتا ہے، کیونکہ کفار زمانے جاہلیت میں اپنے تجارتی مقاصد کے لیے حج کے مہینوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ گرمی آ رہی ہیں، اس میں لوگ باہر نہیں نکلیں گے، تجارتی مقاصد ہوتے تھے تو حج کے مہینے تبدیل کرتے تھے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں، حج معین جو ایام ہیں اسی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جیسے ہماری واجب نمازیں ہیں، واجب نماز اگر جو اس کا حقیقی وقت ہے اس سے 1 منٹ پہلے، 30 سیکنڈ پہلے، ذرا سا پہلے بھی اگر ہم نے شروع کر دی تو وہ نماز ہماری باطل ہو جائے گی، واجب نمازیں۔ اسی طریقے سے مثلا خمس ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ بھئی جو اگلے مہینے ہمیں تنخواہ ملے گی، ہمارے پاس جو پیسہ آئے گا، ابھی کوئی مستحق آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ ایڈوانس میں اس کا خمس نکال دیں، اس مال کا جو ہمیں بعد میں ملے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا، یعنی خمس نہیں نکلا ہوا شمار ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ کہ اگر کوئی مال ہمارے پاس موجود ہے ابھی اور اس پر 1 سال ابھی پورا نہیں ہوا، تو اس کا خمس ہم ابھی نکال سکتے ہیں، یعنی خمس میں اس طرح سے 2 حصے بن جاتے ہیں۔ اچھا، حاجی کے اس میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بہت کچھ افراد کو پہلے سے کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے جب کہ ان کا اصل اور حقیقی وقت ابھی نہیں آیا ہو۔ مثلا اعمال مکہ انجام دینے ہوتے ہیں، جب وہاں سے میدانوں وغیرہ سے انسان واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد طواف کی نماز پڑھتا ہے، سعی کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس کے بعد ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ حج کا احرام پہننے کے بعد ابھی میدانوں میں نہیں گئے ہیں، لیکن پہلے سے ہی ان اعمال کو ایڈوانس میں انجام دے لیں، یعنی حج کے بعض احکام میں ایسا ہوتا ہے۔ یا آج کل مثلا یہ ایک سوال لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ جس وقت ہم مثلا عمرہ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے عمرے کی جو وہ ہے تقصیر وہ کر لی، تو اب ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، اب ہم طواف النساء کے لیے جب دوبارہ اندر جانے لگتے ہیں تو وہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتے، کیونکہ ان کے لحاظ سے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، طواف النساء وغیرہ کو وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو لوگ عام طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح کے ایریا کی طرف جانے سے پہلے، یعنی ابھی ہم اس طرف گئے ہی نہیں ہیں، ہم پہلے سے ہی اپنا طواف النساء ایڈوانس میں کر لیں،
اور پھر اس کے بعد صحیح کریں، پھر تقصیر کریں، وہاں سے واپس نکل جائیں. تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایڈوانس میں یہ طواف النساء جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ تقصیر کے کرنے کے بعد ہی ہوگا. اور اس کے پھر مختلف طریقے ہیں کہ بہرحال کسی بھی طریقے سے آپ اندر جا کے دوبارہ طواف النساء جو ہے وہ یعنی طواف النساء کو انجام دیں. تو یہ ایڈوانس میں نہیں ہو سکتا. اچھا، اسی طریقے سے مثلاً فطرہ ہے. فطرہ زیادہ تر مجتہدین کے نزدیک شب عید ہی واجب ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی یا مثلاً آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ پورے رمضان المبارک میں کبھی بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. البتہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے. یعنی اتنی اجازت ہے کہ شب عید سے پہلے آپ پورے ماہ مبارک رمضان میں کبھی بھی فطرہ دے دیں، لیکن رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے. لیکن بعض مراجع ہیں جیسے آیت اللہ خامنئی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، رمضان المبارک میں بھی نہیں دے سکتے، بلکہ وہ شب عید ہی دیا جائے گا. اسی طریقے سے مثلا نماز شب کا جو وقت ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس کا وقت ہی آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک نماز شب کا وقت نماز مغربین کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اور اتنا وقت اگر گزر جائے کہ جس میں نماز مغربین پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یا مثلا نماز مغربین پڑھ بھی لے کوئی، تو فوراً بعد بھی اس کے نماز شب کو وہ پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے مثلا نافلہ فجر ہے، اس کا وقت بھی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بہت یعنی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی مثلا ہم نے نماز مغربین پڑھی، اس کے فوراً بعد نماز شب پڑھ لی، اور اس کے فوراً بعد ہم نافلہ فجر پڑھ لیں. یعنی ان کے نزدیک نافلہ فجر کا وقت بھی اتنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. اور بعض علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثلا رات کے جو چھٹا حصہ ہے اس میں اس کا وقت شروع ہوتا ہے. مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے تو فجر سے 2 گھنٹہ پہلے، اور 9 گھنٹے کی رات ہے تو مثلا 1.5 گھنٹہ پہلے سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ویسے جتنی فجر سے قریب یہ نمازیں پڑھی جائیں، نہ چاہے وہ نماز شب ہو یا نافلہ فجر ہو، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن اتنا پہلے سے بھی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک نافلہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. البتہ جو دیگر نوافل ہیں نمازوں کے، ان کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب خود ان کی اپنی واجب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مثلا نماز ظہر کا جب وقت شروع ہو جائے گا، پھر پہلے ہم نافلہ فجر پڑھیں گے، یعنی مستحب ہے، نافلہ ظہر پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر واجب نماز پڑھیں گے. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں اکثر مساجد میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو ہم پہلے سے ہی مثلا 11 بجے سے ہی جو ہے وہ نافلہ ظہر پڑھ لیں اور اپنے گھر میں پڑھ لیں یا جاتے وقت پڑھ لیں. تو یہ ایسا ممکن نہیں. صرف بعض موارد ہیں کہ کچھ مستثنیات ہیں جس میں کچھ اجازت ملتی ہے، لیکن فی الحال یعنی یہی سمجھا جائے کہ جب واجب نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر اس نافلہ کا وقت شروع ہوگا، سوائے نافلہ فجر کے، وہ بہت پہلے سے بھی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا غسل جمعہ ہے، یعنی اگر پانی نہ ہو تو یہ جمعرات کو بھی کیا جا سکتا ہے. حالانکہ غسل جمعے کو کیا جائے گا، لیکن اتنا ایڈوانس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جمعے کے روز پانی نہیں ملے گا تو جمعرات کو کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ آیت اللہ سیستانی اس مسئلے میں کہ کیا واجب نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں. دیکھیے یہ مسئلہ حکایتوں میں ملتا ہے کہ مثلا علامہ حلی کا یہ نظریہ تھا کہ نماز واجب کا اگر وقت شروع نہ ہوا ہو تو واجب کی نیت سے وضو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر ایسا کر لیا جائے تو وضو بھی باطل ہے. تو ایک شخص آیا تھا ان کے پاس اور آ کر یہ مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تو اس لحاظ سے نماز باطل ہے. ہمیشہ سے اس کی عادت تھی کہ وہ نمازوں کا وقت شروع ہونے سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کر کے بیٹھا ہوتا تھا. انہوں نے کہا تم کو اپنی ساری نمازیں دہرانی ہوں گی. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا. رستے میں ان کے بیٹے علامہ حلی کے جو بیٹے تھے فخر المحققین، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے اتنا کیوں تم پریشان نظر آ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ساری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم فقط یہ کرو کہ جو سب سے پہلی نماز تم نے پڑھی تھی، سب سے پہلی نماز جو پڑھی تھی وہ تم اس کی صرف قضا کر لو، لیکن باقی کسی نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو تم نے پہلی نماز پڑھی تھی علامہ حلی کے فتوے میں اگر وہ پہلے وضو کرنے کی وجہ سے باطل تھی،
تو وہ نماز تم باطل ہونے کی وجہ سے اس کی قضا تم پر واجب رہی، اس کے بعد پھر تم نے جتنے بھی وضو کیے ہیں وہ سب ایک نماز تم پر پہلے سے واجب رہی تھی، اس لحاظ سے وہ سارے وضو ٹھیک ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تو ذرا یہ پرانا ایک مسئلہ ایک حکایات کے اندر ملتا ہے، لیکن یہ کہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک وقت آنے سے پہلے بھی اس واجب یومیہ نماز کو بجا لانے کی قصد سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ وضو اگر پہلے سے کر لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور آیت اللہ خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا، آیت اللہ اسحاق فیاض کا بھی یہی نظریہ، آیت اللہ وحید و خراسانی، یعنی سب کے نزدیک جائز ہے کہ وقت آ جانے سے پہلے بھی وضو کیا جا سکتا ہے واجب نماز کے لیے۔ البتہ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں اگر وقت بہت قریب ہو نماز کا تو اس سے پہلے تو اس نماز کے قصد سے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ پہلے مثلا کئی گھنٹوں پہلے سے اگر انسان وضو کر لے واجب نماز کے لیے کے قصد سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلے پہ تمام علماء متفق ہے کہ اگر وقت آنے سے بہت پہلے بھی یعنی نماز کے قصد سے وضو نہ کیا جائے بلکہ طہارت حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر لیا جائے، مثلا کہ میں جو ہے پاک و پاکیزہ اور طاہر ہو جاؤں، اس وضو کرنے کے بعد طہارت حاصل کرنے کے قصد سے کیا جائے تو اس سے پھر واجب نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور کئی گھنٹوں پہلے بھی ہو جائے اور اس کے بعد نمازوں تک اگر وضو برقرار رہے اس کا تو اس سے واجب نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں آیت اللہ خامنہ بھی یہی فرماتے ہیں اور سارے مراجع بھی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن خاص اگر نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کی نیت سے قصد سے جو اگر وضو کیا جائے تو آیت اللہ خامنہ کے نزدیک بہت زیادہ پہلے سے نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، البتہ بہت قریب اگر متصل ہے بالکل ابھی مثلا وضو کر کے سامنے گھر کے مثلا ہمارے مسجد ہے، ہم نے گھر سے وضو کیا اور نماز پڑھنے چلے گئے، یعنی بالکل متصل وقت کے ساتھ اگر کر لیا جائے تو پھر اس لحاظ سے کرنے کی اجازت ہے، لیکن گھنٹوں پہلے سے نہیں۔ لیکن آغا سستانی کے نزدیک وقت آنے سے پہلے بھی واجب یومیہ نماز کے قصد سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ البتہ طہارت کے قصد سے اگر کر لیا جائے تو سبھی مراجع کے نزدیک اجازت مل جائے گی، خواہ کتنا ہی پہلے کیوں نہ کیا جائے۔ اچھا، کسی بھی اور نیت سے بھی اگر وضو کیا جائے، مثلا تلاوت قرآن کے لیے انسان نے وضو کیا ہے، طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اور کئی گھنٹے اس بات کو گزر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر واجب نماز کا وقت آ رہا ہے تو اس سے واجب نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی کسی بھی غرض سے اگر اس لحاظ سے طہارت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور کسی اور اس طرح کے قصد کے لیے وضو کر لیا جائے تو اس سے پھر واجب نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ کسی اور قصد سے اگر وضو کیا ہے، مثلا تلاوت قرآن کے لیے کیا ہے تو اس سے واجب نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ خیال غلط ہے۔ تو لہٰذا ایک عبادت کا قیاس ہم دوسری عبادت پر نہیں کر سکتے ہیں، ہر عبادت کے الگ الگ مسئلے ہیں۔ اپنے سے پہلے مثالوں میں سنا کبھی اجازت ملتی ہے کبھی اجازت نہیں ملتی ہے، تو واجب یومیہ نماز کے لیے وضو کرنے کی آغا سستانی کے نزدیک اجازت ہے، اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کے نزدیک اگر بالکل متصل ہے اس سے نماز کے وقت سے تو وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ پہلے سے وضو نہ کیا جائے۔ تو آقا سستانی کے ہاں البتہ اس کی اجازت ہے، آقا خوئی کے ہاں بھی اجازت ہے اور دیگر اور مراجع کے ہاں بھی اس کی اجازت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔